بلوچ کی جی آئی ٹی کو لے کر پیپلز پارٹی کے رہنما ظاہر ہے ہر پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما سے پوچھ لیں عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے, جواب ہوگا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ عزیر بلوچ کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. تو پھر وہ جو عزیر بلوچ کے کہنے پہ آپ لوگوں نے ٹکٹ دیے, ان لوگوں نے جو حلف لیا عزیر بلوچ کے نام پر, وہ کیا تھا؟ بھائی ہم تو یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں. پھر وہ جو پیس ایوارڈ دیا گیا اس بارے میں کیا خیال ہے, اس بارے میں بھی یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. ان کے اپنے پارٹی کے جو نبیل گبول صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں چیزیں بڑی زیادہ مسنگ ہے. کل جب آپ علی زیدی صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے, وہ جو عذر پیش کر رہے تھے, میرے گھر آئی, میں اٹھا اور مجھے وہ انویلپ ملا, 3 جی آئی ٹیز تھیں, 2 نثار مرائی کی تھیں, 1 عزیر بلوچ کی تھیں, بیسٹ آف لک اس پہ لکھا ہوا تھا. اس ساری سچویشن کو آپ نے بعد میں انالائز کیا ہوگا نا, یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا اسی طریقے سے بس جلدی میں سب کچھ کر دینا چاہیے تھا, پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی, یا چیزوں کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس ساری صورتحال کا اگر پہلے دیکھیں خلاصہ اگر میں نکالوں اپنے طور پہ, تو وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نظام میں سسٹم میں اتنی زیادہ خرابیاں ہیں. اگر کبھی کسی نے کسی کو سزا دلوانے کی کوشش کی بھی ہے یا کسی کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی بھی ہے, تو وہ اس بنیاد پر نہیں کی کہ یہ مجرم ہے یا چور ہے, وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا تو میں ذرا اس کو سبق سکھاتا ہوں ابھی. اور پھر اگر کسی نے کسی پہ ہاتھ ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی اس بنیاد پہ نہیں کی کہ یار یہ تو واقعی بے گناہ یار, اس کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کی ہے کہ اچھا یار ابھی میرے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے تو چلو اب صحیح کرتے ہیں. اب عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں. عزیر بلوچ سے ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا چینل 92 سے کوئی تعلق نہیں. میں کہوں کہ میرا ایئر میں نیوز سے کوئی, مطلب بھائی سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے. اچھا اسی تو یہ عجیب ایک تماشا لگا رہا ہے. اور ابھی بھی میرے خیال میں اس سب کا سب سے زیادہ جو سیڈ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ ایک آدھ اور دن لائف ہے اس ایشو کی, اس کے بعد یہ ایشو پھر پس پشت اور پھر معاملے کا معاملہ ایسے کا ایسے چلتا رہے گا. اگر اتنے ہائی پروفائل کیسز بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو پھر سڑک پر جو عام آدمی شازیہ روزانہ مارا جاتا ہے, جو کہ بیچارہ آئی ایم سوری فار مائی ورڈ, جو کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے 20 سیکنڈ کے ٹکر کی مار ہوتا ہے, جی لیاری میں فائرنگ, لانڈی میں فائرنگ, 2 جہاں باغ ہو گئے, جہاں مر گئے, ختم. لیکن مجھے ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا, ذوالفقار مرزا کو علی زیدی صاحب ہیرو کہہ رہے ہیں. ذوالفقار مرزا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے, عزیر بلوچ کو اون کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ کے انڈر آتا ہے نا وزیر داخلہ, اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اگر وہ اپنے بیہاف پہ کہہ رہے تھے, یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. یہ ذوالفقار مرزا پر زور کیوں نہیں ڈال رہے ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں, کیوں وہ جی ڈی اے کا الائنس آپ کے ساتھ وفاق میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی خوف ہے آپ لوگوں کو, ایم کیو ایم کو آپ لوگ فوکس نہیں کر رہے ہیں, کیوں آپ لوگ فوکس نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ وفاق میں اتحاد میں بیٹھے ہوئے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک وہ لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی چپکلش ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ بس یہ معاملہ جزا اور سزا کا کسی کے عمل یا اس کی بنیاد پر نہیں ہے, اپنی لائکس اور ڈس لائکس کی بنیاد پر ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, علی زیدی صاحب کے لہجے میں جو گھن گھرج ہے, یعنی کہ وہ علی زیدی صاحب جو کہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ عزیر بلوچ جو کہ لیاری کا ایک آدمی تھا, وہ جس نے اتنے بندے مار دیے, ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی ایما کے بغیر مارے ہوں. وہی علی زیدی صاحب ذوالفقار مرزا صاحب کا اسی جی آئی ٹی میں نام آنے کے باوجود, اور ذوالفقار مرزا صاحب کے تو بیانات ہیں کہ میں نے 3 لاکھ لائسنس دیے تم لوگوں کو, اور میں نے شادی میں چلانے کے لیے لائسنس نہیں دیا. یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, قتل کی ترغیب دے رہے ہیں نا, لیکن علی زیدی صاحب اس پر کوئی بات نہیں کرتے, اس کو ہیرو کہتے ہیں, اس کو مرد حر کہتے ہیں. یعنی کہ بھائی صرف اس لیے کہ اس نے صرف اس لیے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف کھڑے ہو گئے, پیپلز پارٹی چھوڑ دی تو وہ مرد حر کہہ دیا ان کو. اچھا پھر وہی علی زیدی صاحب دوسری جے آئی ٹی بلدیہ جے آئی ٹی میں لکھا ہے کہ حماد صدیقی نے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگوائی. تو بھائی کیا یہ ممکن تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے کسی بندے کو کوئی خبر ہی نہ, اور حماد صدیقی نے بس بار بار سے ہی سارا کام کر دیا, لیکن ایم کیو ایم کے خلاف کچھ نہیں بولتے. جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یار اس کا مطلب ابھی بھی خالی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے. اگر واقعی آپ نے شہر کو صاف کرنا ہے تو پھر آپ لگ رہے نا ذوالفقار مرزا کو بھی, پھر آپ کہیں نا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف بھی وہ زبان استعمال کرے, وہ نہیں ہوتی نظر. تو بس سب کو اپنا اگر یہ کوٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا, ثابت کرنا مشکل ہوگا علی زیدی صاحب کے لیے, کیونکہ اسی سندھ حکومت کی جی آئی ٹی پر ان اداروں کے 4 سربراہان کے دستخط ہیں جو وفاق کے انڈر آتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہوگا. بھئی آپ پہلے پوچھ ہی لیتے ان سے جا کے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, بھئی آپ کے دستخط ہیں اس پہ. میرا خیال ہے بالکل مشکل ہوگا, اور میرا خیال ہے تھوڑی سی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی اگر علی زیدی صاحب نے یہ کہا جو کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں ٹاک شوز میں بھی کہ بھئی چیف جسٹس صاحب چیک کر لینا
کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اور یہ دستخط اصلی ہیں, وہ ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت دیکھ لینا. او بھائی جب آپ عدالت جاتے ہیں اور عدالت کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکیومنٹ ویریفائڈ ہے یا نہیں آپ بتائیں, تو عدالت کس کو بولے گی؟ عدالت شازیہ صاحبہ کو یا وسیم بادامی صاحب کو تھوڑی بولے گی, عدالت گورنمنٹ کو بولے گی کہ آپ ہمیں چیک کر کے بتائیں کہ یہ واقعی ایم آئی کے فلاں صاحب کا دستخط ہے یا نہیں, آئی ایس آئی کے فلاں صاحب کا دستخط ہے. اور یہاں انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ گورنمنٹ کے بیٹھے ہوئے فیڈرل منسٹر اپنے پرائم منسٹر کے ذریعے اپنے ماتحت اداروں کے بندوں کے سگنیچر چیک کروا کے ہمیں نہیں بتا رہے کہ وہ سگنیچر اصلی ہے یا نقلی ہے, جے آئی ٹی واقعی مکمل یا نامکمل ہے. وہ کہہ رہے ہیں عدالت سے کہ سر آپ بتا دینا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی مضحکہ خیز سچویشن ہو جائے گی اگر یہ معاملہ اس طرح عدالت میں گیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, علی زیدی صاحب کی ہو جائے گا ثابت. بالکل, بہت بہت شکریہ. وسیم بادامی ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یعنی 5 سال میں 0% ایکسپورٹ بڑھی, اور وہ اسی لیے نہیں بڑھ سکی کہ ڈالر کو اتنا سستا رکھا گیا کہ ہر آدمی امپورٹ کرنے میں لگ گیا بجائے اس کے کہ ایکسپورٹ کرے. تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ بھئی اس چیز سے کیسے نپٹا جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہی جو 20 ارب کی سطح پہ ہمیں ملا, اس کو ہم نے گرا کر 3 ارب پہ لے آئے. تو اس کی وجہ سے استحکام آیا اور مارکیٹس نے اور دنیا کے انویسٹرز نے دیکھا کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل اقتصادی بحران سے نکلنے جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو نمبر آپ بتا رہی ہیں, دیکھیں اس میں جو بڑا حصہ ہے وہ قرضوں کی واپسی کا ہے, اور 2900 ارب روپے جو ہیں وہ فقط قرضوں کی مد میں اس سال دیے جا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جب پورا ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے ایف بی آر کا وہ 4000 ارب ہو, اور اس میں سے 2500 ارب کے قریب چلا جائے صوبوں کو, اور آپ کے پاس 1500 ارب ہوں, اور آپ کو 2900 ارب ماضی میں لیے ہوئے قرضے دینے ہیں, تو لیٹ اس بی فیئر. جو بھی نمبر ہے, اگر آپ اس قرضوں کا جو اماؤنٹ ہے ماضی میں لیے قرضوں کا, یہ اس گورنمنٹ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان قرضوں سے, تو اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو پھر فسکل ڈیفیسٹ کے بجائے جو ہے پرائمری ڈیفیسٹ کا نمبر دیکھا جاتا ہے. اور پرائمری ڈیفیسٹ کا نمبر جو ہے یہ پہلی بار تھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے جو 9 مہینے گزرے ہیں اس میں پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ وہ پازیٹیو تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے بہت سختی سے اپنے اخراجات کو کم کیا. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو خسارے کی اتنی بڑا جو خسارہ ہوتا ہے, یہ اتنی بڑی رقم پھر پوری کہاں سے ہوتی ہے؟ جو پاکستان کے کمرشل بینک ہیں, ان کے علاوہ پھر جو نان بینکنگ سیونگز ہیں, نیشنل سیونگز جو آپ لوگوں کی اسکیم ہے, اور اس کے علاوہ کیا پھر وہ جو بیرونی قرضہ آتا ہے اس میں سے بھی آپ لوگ یہ خسارے کو پورا کرتے ہیں؟ وہاں سے رقم پھر خسارے کی کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ لیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اور دیکھیں یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ جی عمران خان نے یا پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی قرضے لیے, تو کیوں لیے؟ تو یہ اسی لیے لیے بنیادی طور پر کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو پے آف کرنے کے لیے, اور جس طرح میں نے کہا کہ اس میں جو بڑا حصہ ہے وہ ماضی میں لیے ہوئے قرضوں کی واپسی کا ہے. اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو اس گورنمنٹ کا جو پرائمری بیلنس ہے وہ پازیٹیو رہا ہے. اب کرونا کی وجہ سے کچھ دقتیں آئی ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو اس گورنمنٹ نے کیا اس سال کہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں کسی کے بھی نہیں بڑھائے, حتیٰ کہ ڈیفینس سیکریٹری کے ایکسپینڈیچرز کو بھی منجمد کیا گیا. جو کابینہ یا بڑے جنرلز یا بڑے سیکریٹریز کسی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ فسکل سچویشن پر ایک ایسی سچویشن میں ہمارے پہ یہ ایک دباؤ تو رہے گا فسکل سچویشن پر, وہ ایسے کہ جب کمرشل بینکس نے آپ کے ٹریجری بلز, پرائز بانڈز, پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز خریدے 13.25% شرح سود پر, تو اتنے زیادہ شرح سود پر جب خریدے گئے تو یہ ایک فسکل جو ایک پریشر ہے یہ تو رہے گا پھر. جی دیکھیں, پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو شرح سود ہے وہ 13.25 سے گرا کر 7% کر دی گئی ہے.
تو یہ تو تقریباً آدھی کر دی گئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اکانومی میں گروتھ ہو. یعنی گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑھنے کی رفتار ہے معیشت کی وہ اس میں تیز رفتاری آئے. تو اسی وجہ سے وہ فیصلہ بھی کیا گیا. اور 6-8 دوسرے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو بجٹ میں ہیں. فار ایگزامپل تقریباً 2000 سے زیادہ را مٹیریل کی لائنز ہیں جن کو صفر کر دیا گیا. یعنی ان کے اوپر کوئی ڈیوٹی جو ہے صفر کر دی گئی تاکہ جو کاسٹ ہے بزنس کرنے کی وہ کم ہو. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو لونز ہیں وہ سبسیڈائز کر رہی ہے گورنمنٹ.